هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن يشفعان إلى يوم الميزان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين افضل درود پاک نماز والا درود پاک اخلاص محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشاءاللہ جی ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے سنا جائے دیکھا جائے لکھا جائے ہر مسلمان پہ حضور کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم
یا الہی رحم کن بر ماہ ماہ، یا الہی رحم کن بر ماہ ماہ، عفو کن جملہ گناہ ماہ ماہ، یا الہی رحم کن بر ماہ ماہ، عفو کن جملہ گناہ ماہ ماہ، ای چنی پیغمبر و سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما، ہزار بار بشایم دہن بمشکو گلاب، انور نام تو گفتن کمال بے ادبی، محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تاروں سے یہ کہہ دو ستاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل سب تکریم و تحریم حضرات علماء کرام، خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن صاحب مدظل العالی اسٹیج پہ تشریف فرما، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، اور خاص طور پہ وہ طلباء کرام مبارکباد کے حقدار کہ جن بچوں کو، ہم مسلمانوں کے بچوں کو، خوش نصیب بچوں کو، شان والے بچوں کو، عظمتوں والے بچوں کو، ساری کائنات کے چنے ہوئے بچے حافظ قرآن جو اس مدرسے میں بنے، سب سے پہلے ان کے لیے مبارکباد، والدین کے لیے مبارکباد، اساتذہ کے لیے مبارکباد، معاونین حضرات کے لیے مبارکباد۔ آپ حضرات بستر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، علاقے چھوڑ کے ختم قرآن کی نیک محفل میں، مسجد میں، مدرسے میں حاضر ہوئے، آپ حضرات کے لیے مبارکباد۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت والا ماشاءاللہ درد دل سے، بہرحال میرا خود بھی دل چاہتا تھا کہ میں ان کی باتیں سنتا چلا جاؤں، کس انداز سے ایک درد دل کی بات آپ حضرات کے سامنے، ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ واقعی جیسے قرآن والوں کی ان بچوں کا قدر کرنے کا حق ہوتا ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ قرآن والوں کا مقام کیا ہے، ان بچوں کا مقام کیا ہے، اور حدیث مبارکہ کی روح سے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ تم قدر کرو یا نہ کرو، کوئی صدر قدر کرے یا نہ کرے، وزیر، امیر، کبیر اور دنیا کے لوگ اگر جگہ دیں یا نہ دیں، اللہ نے فرما دیا کہ کبھی بھی غم زدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ پہلی شان یہ ہے کہ ادھر تم قرآن پڑھو گے، تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں گے۔ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی بلندی مقام اور کیا ہوگا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کا ثبوت میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، ڈاکٹر بند، سارے بند ہیں، حلوہ بند، کھیر بند، سب کچھ بند، مدرسے کھلے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا بند، جہاز بند، ٹرینیں بند، اڈے بند، لیکن الحمدللہ ساڑھے مدرسے بند کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی برکت ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے قرآن کی حفاظت کی. کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کا اللہ کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے، اور مدرسے والوں اور علماء اور قرآن حضرات اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کبھی نہ گھبرانا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اللہ قرآن والوں کی ہر میدان میں، ہر جہان میں، ہر اسٹیج پہ، ہر جگہ حفاظت فرماتے ہیں. ہر جگہ سے آواز آتی ہے 6 فٹ دور ہو کے بیٹھنا، لیکن الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ ختم قرآن کی وجہ سے مدرسے میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی دیر سے مل کے بیٹھے ہو. اور اتنا عرصہ گزر گیا وائرس کرتے ہوئے، لیکن الحمدللہ کبھی بھی کسی مدرسے سے کرونا وائرس کا کیس نہیں آیا، نمازیوں کا کیس نہیں آیا، قرآن والوں کا کرونا وائرس کا کیس نہیں آیا. آج بھی قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، خود قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے نزدیک نہیں آتے. وہ آنکھوں سے دیکھ کے بھی ہمیں یقین نہیں آیا. کلا سوف تعلمون. قبر میں جائیں گے پھر اللہ پاک پوچھیں گے اور یقین آیا کہ نہیں ہے؟ اور دنیا میں یقین نہیں آیا. علماء نے بتلایا، قرآن دن رات بیان کیا گیا، فضیلتیں بیان کی گئی، حدیث مبارکہ بیان کی گئی، لیکن آج ہمیں قرآن پہ یقین نہ آیا. ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، حکیم کی بات پہ یقین ہے، ہسپتال والوں کی بات پہ یقین ہے، میڈیکل پہ یقین ہے، تعلیم یافتہ دنیا کے جو بڑی بڑی دنیا میں ادارے موجود ہیں ان پہ یقین ہے. لیکن مسلمانوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے کلام پہ، اللہ کے فرمان پہ آج تک ہمیں یقین نہ آیا. اللہ کا کلام شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے، مقام والا کلام ہے. یاد رکھو جس نے بھی قرآن سے پیار کیا اللہ نے اسے ابدی عزت عطا فرما دی. صبح کا بادشاہ، صبح کا وزیر اعظم، شام کا اسیر اعظم. اس کو حکومت نہیں کہتے، اس کو عزت نہیں کہتے. اور قرآن والے وہ ہیں. یہ قیامت تو قائم ہو جائے گی، قیامت کی صبح کو بھی آواز لگے گی قرآن والے آگے آ جاؤ. اللہ قرآن والا کن کو کہا جاتا ہے؟ ارشاد خدا بندی ہوگا، میں پروردگار عالم قرآن والا ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سیکھا، قرآن کا ہر وقت دیدار کیا، قرآن سے محبت کی. ادھر موت آ رہی تھی، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان کی زبان پہ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید جاری تھا. میرے اللہ آج میدان محشر میں قرآن والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تمام انبیاء موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، صدر موجود ہیں، وزیر موجود ہیں. وہ کیسے ڈھونڈو گے؟ آؤ قرآن والوں کی علامت اور شناخت نشانی یہ ہے کہ قرآن والوں کے منہ سے مشک و عنبر زعفران کی خوشبو آتی ہے، جس کی وجہ سے پورا میدان محشر مہکا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کو قرآن والوں کی وجہ سے آباد فرمایا، امریکہ کی وجہ سے نہیں، یو کے کی وجہ سے نہیں، فلسطین کی وجہ سے نہیں، اور کسی ملک ترقی یافتہ ملک کی وجہ سے نہیں. یہ ہمارے دینی مدارس دراصل دین کے قلعے ہیں، چھوٹے چھوٹے دینی مدارس. یہ نور الاسلام نور شاہ کے علاقے میں ہے جی. میں تو کہتا ہوں یہ تو نور علی نور ہے. میں کئی دفعہ یہاں سے گزرا، لیکن آج یہاں کے دیکھا کہ واقعی یہاں تو صبح ہے، روشن ستارہ یہاں موجود ہے. اللہ والے نے جو یہاں کے ڈیرا لگایا الحمدللہ، قرآن کا ایک ڈیرا ایسا لگا کہ دیکھو یہاں کتنی بڑی بہار موجود ہے. اللہ نے قرآن کی بہاریں نازل فرمائی ہیں. کہاں کہاں سے طلباء حضرات فیض لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. الحمدللہ کہاں کہاں کا سفر کر کے جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں جس نے بھی قرآن سے پیار کیا اللہ پاک نے اسے بلندی عطا فرما دی. اگر گتے نے قرآن سے پیار کیا اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، پروردگار عالم نے گتے کو بھی بلند فرما دیا.
جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، MSc کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، LLB کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، BA کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے درجات موجود ہیں، بڑے بڑے مقامات موجود ہیں، بڑی بڑی قیمتی تعلیمیں دی جاتی ہیں، لیکن ان کی کتابیں رلتی ہوئی نظر آتی ہیں، ردیوں میں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے، جس کاغذ پہ قرآنی نسخہ لکھا گیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی گئی، رب العالمین نے اس کاغذ کو بھی بلند فرما دیا، لوگ اسے بھی چومتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، پیار کیا کرتے ہیں۔ 1000 روپے میٹر کپڑا لے کے آتے ہو، 2000 روپے میٹر کپڑا لے کے آتے ہو، شاپر میں لا کے گھما کے پھینک دیتے ہو، لیکن ایک ٹکڑا لے کے آئے، مفت لے کے آئے، مانگ کے لے کے آئے، کیا کرے گا؟ دکان والا کہتا ہے کیا کرے گا؟ خریدنے والا کہتا ہے اس کے غلیف بناؤں گا، قرآن کی نسبت ہو جائے گی، لوگ اس غلیف کو بھی چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ مسلمانوں، نور شاہ کے رہنے والوں، اور جسے انسان نے قرآن سے پیار کیا، غریب آدمی کا بچہ ہے، عام آدمی کا بیٹا ہے، مزدور آدمی کا بیٹا ہے، اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا، قاری قرآن بنا دیا۔ پروردگار عالم نے قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، غریب کے بٹے کو مصلے کا وارث بنا دیا۔ صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، بڑی بڑی عمر والے بھی، بڑی بڑی عزت والے بھی، نمبردار بھی، تحصیلدار بھی، پٹواری بھی، بڑی بڑی جاگیر والے بھی، تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے اقتداء میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن والوں کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا، کتنی شان عطا فرمائی، عظمتیں عطا فرمائی۔ ایسی عزت ہے جو یہ عزت کسی صدر کو نصیب نہیں ہو سکتی، وزیر کو نہیں مل سکتی، تھانے دار کو نہیں مل سکتی، تحصیلدار کو نہیں مل سکتی۔ ابدی عزت ہے، موت بھی آ جائے پھر بھی قرآن والوں کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ صرف مردوں پہ پڑھنے والی کتاب نہیں، صرف قبر میں کام آنے والی کتاب نہیں، قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا ہے۔ فجر کے وقت مدرسوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ظہر میں قرآن پڑھتے ہیں، عصر میں قرآن پڑھتے ہیں، مغرب میں قرآن پڑھتے ہیں، دن رات اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے، ہر مدرسے سے بہار نازل ہوتی ہے، ہر مدرسے سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ اس کی وجہ سے پروردگار عالم ساری دنیا کے لوگوں کو رزق عطا فرمایا کرتے ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں نا جی، ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تو منہ سونا کوئی نہیں، چنگا کوئی نہیں، اور یہ تو قرآن والوں کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے میں پروردگار عالم تمہیں رزق عطا فرماتا ہوں، ورنہ تمہارے کرتوت اس قابل کوئی نہیں۔ نمازیں تم نہ پڑھو، قرآن کے نزدیک تم نہ ہو، حلال حرام کی تمیز تم نہ کرو، علماء کو گالیاں تم دو، مدرسے والوں کو برا تم کہو، اذانوں کی بے ادبیاں تم کرو، ماں باپ کی بے ادبیاں تم کرو، اور تمہارا منہ اچھا کوئی نہیں، تو یہ تو ان قرآن والوں کا صدقہ ہے کہ میں پروردگار عالم ان کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہوں۔ یہ قرآن والوں کی شان ہے، قرآن والوں کی عظمت ہے، ان کی وجہ سے پروردگار عالم کائنات والوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، ارشاد خداوندی ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اعلان فرما دیجئے،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کے ایک ایک کنکر کا نبی۔ حضور نے ہمیں قرآن دیا، حضور نے ہمیں قرآن دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں تلاوت فرمایا۔ صحابہ نے جس کو پڑھا، تابعین نے جس کو پڑھا، بزرگان دین نے جس کی تلاوت کی ہے، اللہ والوں نے جس کی تلاوت کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، عظمت ہے، بلندی مقام ہے، فاقہ نبوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خام میں دنیا میں اللہ کا بار بار دیدار نصیب ہوا، یہ کوئی تحفے میں نہیں ملا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی حرام کے نزدیک نہ گئے۔ آپ کے بیٹے بیت المال میں ان کی ملازمت تھی، کبھی بھی اپنے بیٹے کے گھر کا ایک ٹکا نہیں استعمال کیا۔ ایک دن گھر والی بیٹے کے تندور سے روٹیاں پکا کے لے آئی، خود حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت پوچھا کدھر سے لائی ہو؟ عرض کرنے لگی آج ہمارے چولہے میں آگ نہ تھی، آپ کے بیٹے کے ہاں تندور جل رہا تھا، وہاں سے روٹیاں لگا کے لائی ہوں، پکا کے لائی ہوں۔ فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز کوئی نہیں، ان کو کیا کریں؟ فرمایا کہ فقراء میں جا کے، غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو، ان کو کہہ دینا کہ یہ امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی، اگر تم کھانا چاہتے ہو تو کھا لو۔ واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ فقراء نے جب یہ بات سنی کہ یہ روٹی وقت کے امام نے نہیں کھائی، امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی، تو کسی فقیر نے بھی وہ روٹی اللہ نام پہ لینا گوارا نہیں کی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ پیٹ صاف ہو تو قرآن پڑھیں، حلال حرام کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خادم کہنے لگا حضرت وہ تو فقیروں نے بھی کوئی نہیں گدی، ہن کی کریے؟ فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے۔ خادم نے اٹھا کے ساری روٹیاں سمندر میں ڈال دی۔ حضرت پوچھا بھی اب روٹیوں کو کیا کیا؟ فرمایا کہ وہ روٹیاں میں نے ساری سمندر میں ڈال دی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پھر ساری زندگی مچھلی کا گوشت نہیں کھایا کہ وہ روٹی مچھلی نے کھائی ہوگی کہیں وہ مچھلی کا گوشت میرے سامنے نہ آ جائے۔ آج ہم ہائے ہائے کرتے مر جاتے ہیں۔ ہم نے دولت دنیا کو سمجھا ہے۔ مسلمانوں سونا دولت کوئی نہیں، چاندی دولت کوئی نہیں، ہیرے جواہرات دولت کوئی نہیں، درہم دنانیر دولت کوئی نہیں، دنیا کا مال دولت کوئی نہیں۔ ادھر موت آئے گی، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں۔ صدر کو موت آئی، آواز آتی ہے کپڑے اتار لو۔ وزیر اعظم کو موت آئی، آواز آتی ہے کپڑے اتارو۔ سونی اماں کا لباس چھین لو، سونے ابا کا لباس چھین لو، صدر کا لباس چھینو، جائیداد چھینو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے، ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ معلوم ہوا قبر میں مال کام نہیں آئے گا، قبر میں پیسہ کام نہیں آئے گا، قبر میں دنیا کا مال و متاع کام نہیں آئے گا، قبر میں کرسی کام نہیں آئے گی، قبر میں عہدہ کام نہیں آئے گا، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کام آئے گی۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے ملک میں تبدیلی نہیں آنی، اپنی زندگی کو بدل، زندگی میں انقلاب لا۔
اور دنیا کو دولت نہ سمجھ، دنیا کے مال کو دولت نہ سمجھ، یہ تیرے کپڑے بھی بے وفا، کتنی بڑی کوٹھی بنا یہ بھی بے وفا، روم بے وفا، کمرے بے وفا، اگر قبر بنانا چاہتا ہے آ جا، قرآن والی زندگی اپنا لے، نماز والی زندگی بنا لے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بنا لے۔ اس لیے کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ادھر موت آئے گی، ادھر دنیا سے رخصت ہوگا، اور دن رات خیال کرتا ہے میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، میرا مکان اچھا ہونا چاہیے، میری دنیا اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ والا کہتا ہے کبھی یہ بھی تو خیال کیا کر میری قبر بھی روشن ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ آج کہتا ہے جوانی میری، حسن میرا، طاقت میرا، عہدہ میرا، فلاں شے میری، میں اس چیز کا مالک ہوں، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا جابر ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اللہ والا کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور دنیا میں تم نمازیں پڑھنے آئے ہو، دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے آئے ہو، اور جو کچھ کرنا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ اگر اللہ نے مال عطا فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، ادھر موت آئے گی، گھر والے کپڑے بھی اتار لیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور جو کچھ کرنا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، وقت معین آ گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کا دستور ہے کسی کو بھی موت آئے، صدر ہے، وزیر ہے، بڑا آدمی ہے، ابا جی ہے، اماں جی ہے، مرض الموت، آخری بیماری، دنیا سے رخصتی کا وقت۔ لوگ یہ نہیں کہتے دادا جی کے پاس پیسہ بڑا ہے، پیسہ لے آؤ، بینک بیلنس لے آؤ، بلکہ کہتے ہیں جلدی سے کسی قرآن والے کو بلا کے لاؤ، دادا جی رخصت ہو رہے ہیں، ان کے قریب بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریے۔ معلوم ہوا موت کے وقت اللہ کا قرآن فائدہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شے بھی موت کے وقت فائدہ نہیں دیتی، موت کے وقت بھی اللہ کا قرآن کام آتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن کی بہار ہونی چاہیے، بیٹا قرآن کا حافظ ہو، بیٹی قرآن کی حافظہ ہو، گھر والے قرآن کی حافظ ہو۔ اور الحمدللہ حضرت بات کر رہے تھے نا وفاق المدارس کی، تو پاکستان کے لوگوں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مدرسے ہیں نا، دین کے قلعے ہیں، اور ان کا فیض دیکھو کہاں ہے۔ مبارک ہو ہمارے ملک پاکستان کا فیض، مکہ میں، مدینہ میں ہمارے ملک و فیض، پاکستان ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا فیض پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ اور مبارک ہو امام کعبہ قاری عبدالرحمن سدیس بھی پاکستانی 4 قرہ حضرات کا شاگرد ہے۔ امام کعبہ بیت اللہ میں قرآن پڑھنے والا، یہ بھی ہمارے انہی مدرسوں سے فیض یافتہ۔ پاکستان کے لوگوں کو اللہ نے کتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی کامرانی عطا فرمائی ہے۔ یہ 4 قرہ حضرات کا اللہ نے شاگرد بنایا کہ وہ آج بیت اللہ میں امام کعبہ بن کے، بیت اللہ کا امام بن کے وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حرم بیت اللہ میں تلاوت ہو رہی ہے، حرم نبوی میں تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کا فیض ہے۔ کن مدرسوں میں پڑھا، کہاں پڑھا، معاونت ہوئی، کہاں چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا، اللہ نے قرآن والوں کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔
ایک زمانہ تھا قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا، زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو مسلمانوں، دنیا بھی قرآن والوں سے آباد ہے، اور جاؤ ہمارے قبرستان جا کے دیکھو، قبرستان میں جہاں قرآن والے جن قبروں میں موجود ہیں، آج ان قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ زبیریہ کے طلباء کی قبروں سے جا کے دیکھو، آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ افسا کے طلباء طالبات کی قبروں سے جا کے دیکھو، آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں وہاں بیان کرنے کے لیے گیا، مجھے مزدوروں نے بتایا کہ وہ بڑی قبر جو ہے وہاں یوں ہی اکٹھے کر کے طلباء کی ایک قبر، بہت بڑی قبر بنا دی گئی تھی۔ وہ مزدور کہنے لگے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ اس قبر سے اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کا قرآن، اور اللہ نہ کبھی ہمارا محتاج تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ متا کو کیڑے ویلے دے مولوی اے زور لائی جاندے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اس کا مقصد یہ نہیں، کوئی بندہ گریجویٹ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ دنیا سے محبت کرنے والا ذہن میں یہ بات نہ لے کے جائے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کا قرآن ہمارا محتاج ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، پہلے زمانے میں صرف جڑے مرد حضرات قرآن پڑھتے تھے، قوت طاقت والے لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ مردہ نے آکھا جی ایسا قرآن نہیں پڑھ دے، جڑے نے آکھا ایسا قرآن نہیں پڑھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، میں اللہ کو بھی تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کیا کرے؟ فرمایا کہ فن سیکھو۔ فن کیا ہے؟ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، تھانے دار بنو، تحصیلدار بنو، ہیں جی ایم این اے بنو، ایم پی اے بنو، ناظم صاحب بنو، دنیا کے فن سیکھ لو۔ اللہ قرآن کون پڑھے گا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے، اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ عورت بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہے۔ جب سے آواز لگی نا مدرسے ختم کرو، ختم کرو، قرآن والے ختم کرو، ختم کرو، عورت بیچاری کمزور، ناقص العقل، عورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹی قاری قرآن نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج دیکھ لو جگہ جگہ مدرسۃ البنات موجود ہیں، بیٹیوں کے مدرسے موجود ہیں، بچیوں کے مدرسے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کی خدمت کا کام لیا ہے۔ ایک بچہ پڑھے اکیلا پڑھتا ہے، اگر کسی کی بیٹی پڑھ جائے یوں سمجھو پورا خاندان پڑھ گیا۔ کیوں؟ بیٹی اگر حافظ عالم بن گئی، ابا جی کو بھی کہے گی ابا نماز پڑھ، بھائی کو کہے گی، بیٹے کو کہے گی، شوہر کو کہے گی، اپنے محرم جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان پہ محنت کرے گی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے نمازی بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، دین اسلام والے بن جائیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ واقعہ عرض کیا، ملک پاکستان میں کتنے واقعات ایسے موجود ہیں۔ یاد رکھو کہ قرآن والوں کو اگر کسی وجہ سے دنیا کی آگ میں ڈالا گیا تو جہنم کی دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، پرفتن دور، قرب قیامت کا دور، بے یقینی کا دور، تو مسلمانوں جہنم کی آگوں کو کیا جلائے؟ محسن اسلام رسالہ چھپتا ہے، یہ جتوئی مظفر گڑھ کا علاقہ، کئی بھائی تھے، کئی بھائی غیر حافظ، ایک بھائی حافظ قرآن تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، بھائی حافظ صاحب سے عداوت رکھتے تھے۔ کہنے لگے جی حافظ صاحب ذرا آنا، بٹے پہ آگ لگاتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں۔ پروگرام ان کا دوسرا تھا۔ حافظ صاحب قرآن پڑھنے لگے، انہوں نے اینٹیں ہٹائی، حافظ صاحب کو بٹے کے اندر رکھ کے اینٹیں لگا کے اوپر سے آگ لگا دی۔ عصر کے سے لے کے رات کے 12 بجے تک حافظ صاحب جلتے ہوئے بٹھے میں رہے۔ اماں کو خیال آیا کہ میرا بیٹا حافظ صاحب واپس نہیں آیا،
ان غیر مولویوں نے، غیر دنیا داروں، ان دنیا داروں نے کہیں کوئی ظلم نہ کمایا ہو۔ پولیس تک بات پہنچی، ڈنڈے لگے، وہ کہنے لگے حافظ صاحب نے سڑ گیا ہونا۔ جب اینٹیں ہٹائی، شان قرآن دیکھو، اس دور میں دیکھو، لوگوں نے دیکھا، پولیس والوں نے دیکھا، علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ عصر سے لے کے رات 12 بجے تک قرآن والا قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جلتی ہوئی آگ میں بالکل صحیح سالم موجود تھا۔ حافظ صاحب سے پولیس والوں نے سوال کیا، آگ نے جلایا نہیں؟ آگ نے آپ کو چھوا نہیں، جلایا نہیں؟ حافظ صاحب فرمانے لگے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، انہوں نے اٹھا کے مجھے بھٹے میں ڈال دیا، آگ میرے لیے گلے گلزار بن گئی۔ آواز آنے لگی یا نار کونی بردا، وہ آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہ قرآن والا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے نزدیک نہیں آنا، اس کو جلانا نہیں، اس کو چھونا نہیں، اس کے قریب نہیں آنا، اس کے لیے سلامتی والی بن جا، اس کو تکلیف نہ دے۔ اللہ نے انعامات شروع فرما دیے، میری مسجد آ گئی، میرے مقتدی آ گئے، میں نے ان لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی ہے، چونکہ میں روزے سے تھا، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، افطاری کا وقت ہو گیا، سونے چہرے والا آیا، سفید ریش والا آیا، میرے لیے بہترین دسترخوان لایا، کھانا لایا، پینا لایا۔ رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے ایسا مزیدار کھانا کبھی نہیں کھایا۔ عشاء کا وقت ہو گیا، اللہ نے میری مسجد پیش فرما دی، میرے مقتدی آ گئے، باجماعت میں نے نماز ادا کی ہے، روٹین کے مطابق میں نے 12:15 قرآن کی تلاوت کی، میں قرآن پڑھتا رہا، آگ میرے نزدیک نہیں آئی۔ تو قرآن والوں کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے گی؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے حافظ صاحب آجا، الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے۔ 6666 آیتیں ہیں، اللہ پاک اتنے درجے عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے اور قاری صاحب اور حافظ صاحب آجا، تو جنت میں آ گیا، جنت کا مقام پا گیا، جنت کے درجات پا گیا، جنت کی بلندیاں پا گیا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو صرف سلام کرتے تھے، حافظ صاحب قرآن والے ہم تیرا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قرآن کی وجہ سے آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، معاونت کرنے والے چلے گئے، محبت کرنے والے چلے گئے، پیار کرنے والے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ آج قرآن والے کو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں پروردگار عالم نے تجھے یہ موقع دیا ہے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کو، قرآن والوں کو گالیاں دینے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ساڑھے نیٹ تے فیس بک تے یہودی بھنگی چوڑے غیر مذہب لوگ، بے مذہب لوگ وہ کہتے ہیں نا جی قرآن والے چنگے کوئی نہیں تھے، ساڑھے مسلمان یا دے چنگے کوئی نہیں، وہ تو یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ تو دین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کے دشمن، دین کے دشمن ہیں۔ جی میں انہوں نے گاڑیاں نے نقشے بنائے، ساڑھے جوانوں نے بھی بنا لے، جیسے انہوں نے قرآن کی بھی ادبی کیا، ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، جیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں۔ یاد رکھو اگر اسلام کو پسند کرو گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو انجام مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر اسلام کو پسند نہیں کرو گے، یہودی بھنگی اور چوڑوں کو پسند کرو گے، رب کائنات کی قسم ہے اللہ پاک انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کا یہ واقعہ کچھ کہتے ہیں مکے کا ہے، کچھ کہتے ہیں مدینے کا ہے، کچھ جنت محلہ کا ہے یا جنت البقیع کا ہے۔ بہرحال اصل مقصد یہ ہے، مدینہ میں ایک شخص کو موت آ گئی، جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ عیسائیوں کے ہاں ایک لڑکی فوت ہو گئی، دونوں کی قبروں کو کھولا گیا۔ مدینہ کے لوگ حیران رہ گئے کہ عیسائی لڑکی مدینہ کے جنت البقیع میں آئی پڑی ہے، اس جوان کی قبر میں ہے، اور وہ مدینے والا جوان عیسائیوں کے قبرستان میں آیا پڑا ہے۔ مدینے والے کی بیوی سے سوال کیا گیا، تیرے شوہر کا یہ انجام کیسے ہو گیا؟ اس نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگی میرا شوہر مسلمان تو تھا لیکن نعوذ باللہ اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ جنبی ہوتا تھا، جب بھی اس پہ غسل واجب ہوتا تھا، وہ کہتا تھا نعوذ باللہ اسلام اچھا کوئی نہیں، وضو اچھا کوئی نہیں، غسل اچھا کوئی نہیں، یہودیت بڑی چنگی ہے اور غیر مسلم ہونا چنگا ہے، بھنگی ہونا بڑا چنگا ہے، یہودیوں کے یہاں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ کئی بندے وضو کو چنگا نہیں سمجھتے نا جی، غسل آ کے چنگا کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا، سبحان اللہ کہنے والا بنایا، الحمدللہ کہنے والا بنایا، اللہ اکبر کہنے والا بنایا۔ کئی بندے آتے ہیں کلمے چھوٹے، تک نہیں پہندی، نظر نہیں پہندی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا پتا سبحان اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، الحمدللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی فضیلت اللہ ہی جانتے ہیں کہ ساتوں زمین آسمان وما فیہا 18,000 مخلوقات ایک پلے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ ایک پلے میں رکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا، قیمتی ہو جائے گا۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا تمہاری بیٹی مدینہ کیسے پہنچ گئی؟ وہ کہنے لگے ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا، ہم اپنے مذہب کے مطابق دفن کرنا چاہتے تھے لیکن مسلمان آ گئے۔ کہنے لگے اس کو اپنے مذہب کے مطابق دفن نہ کرنا، یہ مسلمان تھی، یہ مسلمان تھی۔ عیسائی کہنے لگے ہمارے اسلام سے کیا تعلق، کوئی دلیل حجت ثبوت پیش کرو۔ مسلمان کہنے لگے اپنی بچے کے کمرے کی تلاشی لو۔ جب کمرہ کھول کے دیکھا اس میں مصلی موجود تھا، اللہ کا قرآن موجود تھا، لوٹا موجود تھا۔ مسلمانوں عیسائیوں کی بیٹی ہے، عیسائیوں کی گود میں کھیلنے والی ہے، صرف چھپ کے اسلام قبول کیا ہے، قرآن کو پسند کرتی ہے، نماز کو پسند کرتی ہے، روزے کو پسند کرتی ہے، حج کو پسند کرتی ہے، زکوٰۃ کو پسند کرتی ہے، غسل کو پسند کرتی ہے، وضو کو پسند کرتی ہے، سبحان اللہ کو پسند کرتی ہے، اللہ اکبر کو پسند کرتی ہے، چھپ کے اسلام قبول کیا۔ وہ اللہ جس پہ ایمان لائی فرمایا میری بندی آجا، تو نے چھپ کے اسلام قبول کیا، رب العالمین نے اس کا انجام امام الانبیاء کے جرنیلوں کے ساتھ فرمایا۔ اس لیے ذہن میں یہ بات نہ لایا کرو کہ دوسرے مذہب چنگے اسلام چنگا کوئی نہیں۔ یاد رکھو سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، بہترین مذہب اسلام ہے، اللہ کا سب سے بہترین کتاب اللہ کا کلام ہے۔ ساری دنیا کے علم جمع کر لو، ایم ایس سی کرن تو بعد بندہ اپنے پیوں نو ایسا ثواب نہیں کر سکتا، لیکن حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے تلاوت کرے، دعا کرے، اللہ میرے ابا کی قبر پہ قرآن پہنچا دے، اس کا ثواب پہنچا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے صرف 2 سورتوں کی تلاوت کی ہے، اس کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے، مقام یہ ہے کہ یہ 2 سورت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، ان آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے اس کے ابے کی قبر پہ پورے قرآن کریم کا ثواب پہنچا دیا۔
تو ہمارا جنازہ قرآن کی بہار میں اٹھنا چاہیے، اگر قبر میں قرآن چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، بیٹی قرآن کی قاریہ ہو، بیٹا قرآن کا قاری ہو، ادھر موت آئے گھر والے روئے نہ، چیخے نہ، چلائے نہ۔ بیٹا سورہ رحمان کی تلاوت کرے، کوئی سورہ نجم کی تلاوت کرے، کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے، کوئی سورہ مزمل کی تلاوت کرے، ادھر ہمارا جنازہ اٹھے قرآن کی بہار میں۔ پروردگار عالم دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن سے محبت کرنی پڑے گی۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، کوشش کریں ہمارے بچے قرآن والے بن جائیں۔ خود نہیں پڑھ سکے، کم از کم اپنے بچوں کو تو قرآن پڑھائیں۔ ہمارے بچے حافظ بن جائیں گے۔ ماں باپ دیکھو نا، ماں باپ بھی جنتی، جنت میں کمیں اللہ پاک کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کچھ لوگ نوری ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ نوری ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے اللہ یہ کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، صحابہ ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے نبیوں کی شان تو بہت ہے، یہ تو حفاظ کرام کے ماں باپ ہیں۔ آج میں اللہ نے ان کو نوری ممبر پہ بٹھایا اور نوری تاج پہنایا، ایسا نوری تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کی ایک نکر، ایک ذرہ بھی دنیا والے سورج کے سامنے کر دیا جائے تو دنیا والے سورج کی روشنی کم پڑ جائے۔ اس لیے ہم قرآن سے پیار کریں، قرآن سے محبت کریں۔ بہرحال حضرات سے میرا وعدہ تھا، تو پروگرام کی وجہ سے میں تھکا ہوا بھی، طبیعت بھی میری